بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین بابری مسجد کے کیس کو ہار چکے ہیں، تو ہم انہیں صاف بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اور جو تنظیمیں مثلا جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ جو بابری مسجد کا کیس لڑ رہے تھے، یہ ہارے نہیں ہیں بلکہ جیتے ہیں، اس لیے کہ کورٹ کا جو ججمنٹ آیا ہے، انہوں نے جس بات کو تسلیم کیا وہی ہمارا مسئلہ تھا۔ کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ مسجد کو مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، مسجد اپنی اصلی جگہ پر ہے۔ پھر فیصلہ کیوں دیا گیا؟ تو آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حکومت نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس فیصلے کو کرایا ہے، مسجد کو مندر میں تبدیل کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسجد تھی، مسجد رہے گی، قیامت تک وہ مسجد رہے گی۔ وہاں ہزاروں لاکھوں مندریں بنا دی جائیں، لیکن وہ جگہ مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، اور سب قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے 70 سال سے اس کیس کو لڑ رہے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے گئے، جہاں تک محنتیں کرنی چاہیے انہوں نے محنتیں کی ہے۔ ہم اپنے اکابرین کو، ہم اپنے بزرگان دین کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے محنت اور ہمت نہیں ہاری، محنت کرتے رہے اور آخری دم تک محنت کری، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر لگا دیے۔ 1-2 سال کا مسئلہ نہیں تھا، یہ 70 سال سے لڑائی چل رہی تھی، 70 سال سے جدوجہد کر رہے تھے۔ ہمیں آپ تو آرام سے سو رہے تھے، ہمارے اکابرین کی نیند نہ اڑ چکی تو، اور اب بھی اس سلسلے میں متفکر ہیں۔ لیکن وہ ایک صحیح بات ہے کہ جب محنت کرتا ہے تو آدمی کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ہمارے اکابرین کو کامیابی ملی ہے اور ہمیں بھی کامیابی ملی ہے کہ کیس ہم جیتے ہیں، اور آج نہیں تو مستقبل میں انشاءاللہ وہ مسجد ہمیں واپس ملے گی۔ یہ فرقہ پرستوں نے جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نفرت کی فضا کو قائم کر کے اور غلط موقع پر اس کی افتتاح کر کے، یہ جب بھی کرتے غلط ہی ہوتا، لیکن چونکہ اس سال MPs PM کا الیکشن ہونے والا ہے، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے رام مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ہر عقل مند شہری کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ صرف یہ سرکار آنے والے الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی کرسی کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی، بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے گزارش کریں گے جو ہمارے اکابرین پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحق۔ اگر اچھی نیت سے بھی اگر کسی ولی کو ہم تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہی کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
ہم نے اگر اپنے بزرگوں کو کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا تو یقین رکھو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قرآن حدیث کو سمجھنے والے یہی لوگ ہیں۔ قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم براہ راست قرآن کو سمجھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ سکے، صحابہ کو سمجھ سکے۔ بہت سے ہمارے لوگ جو بیچ سے واسطہ ہٹا کر ڈائریکٹ بالکل جنت میں پہنچنے اور اعلیٰ درجے میں پہنچنے کی دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی سیرت کو، ان کے کردار کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے، وہ خود دھوکے میں۔ یہ ایک کڑی ہے، شاید آپ کو یہ بات، آپ کے ذہن اس کو قبول نہ کرے، لیکن حقیقت ہے۔ اس لیے ہم اپنے بزرگان دین، اپنے اکابرین کا ہم قدر کریں، اور ہمیں ان کے قدم کو، ان کے شانہ بشانہ چلیں، ہم ان کو مضبوط کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شاید مجھ جیسے گنہگار حقیر کی بات ہمارے بڑوں کے تک نہیں پہنچے گی، امید کرتے ہیں شاید پہنچ جائے۔ ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش، شاید اس گنہگار کی بات ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے اگر لے لیں گے تو شاید کچھ مستقبل میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ بہتر فیصلے ہوں گے۔ جو ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے وہ مایوسی ختم ہوگی۔ ہم اکابرین سے، ہم اپنے بزرگان دین سے کہ جن کا پسینہ ہمارے خون سے بہتر ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا پسینہ ہمارے خون سے بہتر ہے، ہم ان کے چپل کو سیدھا کرنے کو باعث عزت سمجھتے ہیں، ہم ان کے قدموں تلے تو زانو بیٹھنا اپنے کو شرف سمجھتے ہیں۔ ہم بہت ہی ادباً اور مؤدبانہ، مخلصانہ اور دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ جو 22 تاریخ کو رام مندر کا افتتاح یہ سرکار کر رہی ہے، تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اور بہت سے مسلمان اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس دوران دعا کا اہتمام کیا جائے تو شاید ایک اچھا رزلٹ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ملے گی۔ ہم اپنے اکابرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آواز لگائیں۔ آپ کی آواز پر آج کا مسلمان اب بھی جان چھڑکنے کو تیار ہے کہ 20 تاریخ سے لے کر 26 جنوری تک دعاؤں کا پورے ملک کے اندر اہتمام، ہر مسجد کے اندر، ہر محلے، ہر مسلمان کے گھروں کے اندر اس کی آواز پہنچ جانی چاہیے۔ وہ 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک خاص طور سے بابری مسجد کے متعلق دعا کریں کہ اللہ یہ مسجد ہمیں پھر لوٹا دے، اس مسجد کو پھر نمازیوں سے آباد کر دے۔ صرف دعا کرنی ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% سچی ہے اور ہمارے ہتھیار ہے یہ۔ محنتیں جتنی کرنی تھی، جو لیگل طریقے تھے ہمارے پاس، وہ ہمارے بزرگوں نے اس کو ادا کیا ہے، بخوبی ادا کیا ہے۔ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ اگر یہ آواز لگے گی پورے ملک کے اندر تو انشاءاللہ کفر کا خاتمہ ہوگا، ان پر خوف طاری ہوں گے، اور جو ایک مایوسی خود ہمارے کچھ مسلمانوں کے اندر ہے وہ مایوسی ختم ہوگی، اور نہ یہ موقع بھی نہیں رہے گا، شکایت شکوے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے بڑوں سے، اپنے اکابرین سے، صف اول کے علماء کرام سے، جن کی آواز پر آج بھی لاکھوں مسلمان لبیک کہتے ہیں، ان سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ
کہ آپ آواز لگائیں 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک، کم از کم 23 جنوری تک پورے ملک کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ایک اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر چھوٹی منہ بڑی بات ہوئی ہے تو ہم دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی معاف کرے، میرے دوستوں کو بھی معاف کرے، اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے اور موت تک ایمان اعمال صالحہ پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے اور اس ملک کی بھائی چارگی برقرار رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر کچھ لوگ بلا وجہ آپ کو اکسائیں گے۔ ہم ان نوجوانوں سے کہتے ہیں آپ کو مجبور کرے گا اپنے گھروں سے باہر آنے میں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ جہاں بھی خدشہ ہو ایسی جگہوں سے آپ دور رہیں۔ اور ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ نفرت جو فرقہ پرست ہیں ان کے ارادوں کو ناکام بنائیں، ملک کے اندر امن و امان باقی رہے، اس کے لیے ہمیں محنتیں کرنی چاہیے اور آخری دم تک محنتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔